میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے ذمے بہنیں لگ گئی، جس کے ذمے بہنیں جس کے ذمے لگ گئی، باپ کمزور ہو گیا یا باپ انتقال کر گیا، جس کے ذمے بہنوں کی ڈیوٹی لگ گئی، محبوب فرمانے لگے اس نے 3 بہنوں کی اچھی پرورش کی، اچھا ادب سکھایا اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، یا 2 بہنیں اس کے ذمے لگی، اس نے آداب سکھائے، یہ ابو داؤد شریف ہے، ابن ماجہ ہے، اور پھر ان کو رخصت کر دیا عزت کے ساتھ۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا چلو ایک بہن ہی اس کے ذمے لگی تھی، اس نے ادب سکھائے، آداب سکھائے، عزت سے رخصت کیا، حضور کیا ملے گا؟ فرمایا باقی نیکیوں والوں کو ثواب ملے گا، جو بہنوں کا بوجھ اٹھائے گا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابھی اس حق کا تعین کس نے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کہیں یہ کہا جائے کہ بس بھائی صحیح ہو گیا، تمہارا کیا کام ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری ہے، تم نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، تم کوئی زیادہ سیانے ہو، تم کوئی زیادہ سمجھدار ہو، تو اسے کہا جائے گا ذرا ٹھہر جا، اس طرح کی بات نہ کر، یہ وہ حق ہے جو میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جہاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے وہاں میرے نبی پاک نے بہن کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ دیکھیے نا، جناب ام ہانی حضرت علی کی سگی ہمشیرہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا دار بہن تھی، پر اللہ کے رسول ہمیشہ انہیں تحفے بھیجا کرتے، ان سے محبت فرماتے، ان کے بچوں کے ساتھ پیار کرتے۔ فرمایا علی کی بہن نہیں، یہ میری بھی بہن ہے۔ کیا لوگوں کو تاریخ کی وہ بات یاد نہیں؟ آج میں نے دیکھا ہے بھائی کے پاس شاہ خرچیوں کے لیے بڑے پیسے ہوتے ہیں، بھائی کے پاس بڑا سرمایہ ہے، جب شاہ خرچیاں کرنی ہو، سال کے بعد 2-3 چکر کاغان نران کے بھی لگانے ہو تو اس کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، اور اگر اس کی اماں کہہ دے کہ بیٹا عید کا موقع ہے، کوئی پرانا جوڑا ہی اٹھا کے بہن کو دے آ، تو کہتا اماں حالات بڑے سخت ہیں، اب میں تمہیں کیا بتاؤں۔ ہمیں وہ بات یاد نہیں کہ نبی پاک کی رضائی بہن جناب شیمہ جب ان کے قافلے کے خلاف مسلمان لڑے، انہوں نے جنگ کی اور وہ قید ہو کے آئیں، تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی جا کے مصطفیٰ کریم کو بتاؤ میں تمہاری بہن ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بی بی کا پرانا دوپٹہ دیکھتا، اس کی کیفیات دیکھتا اور پھر جملے دیکھتا، مجھے سمجھ نہ آتی، تو میں نے جا کے حضور سے کہا کوئی شیمہ نام کی بی بی ہے، تو کہتے ہیں ابھی میں نے جملے بھی پورے ادا نہیں کیے، نبی پاک ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور رسول پاک کی چادر مبارک ممبر پہ رہ گئی، محبوب اٹھ کے گئے اور پھر جناب شیمہ کو گھر لے گئے اور پھر فرمایا عائشہ کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، سودا رفسہ کو بلاؤ، ان سب سے کہو آؤ دیکھو میری بہن میرے گھر میں آئی۔ یہ رشتوں کا احساس، یہ رشتوں کی کیفیات، یہ درد، یہ سوز، یہ حضور نے ہمیں تعین کر کے دیا، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتا کر کے دیا۔ حضور نے ڈھیروں تحفے دیے اور ایسی آفر کی جس کے لیے امت تڑپتی ہے، ترستی ہے۔ حضور نے فرمایا شیمہ اگر تو پسند کرے تو تیرے لیے مدینے میں مکان نہ بنا دوں، اگر تو کہے تو یہاں تیرے لیے مکان نہ بنا دوں، جہاں 70,000 فرشتے روز سلامی دینے آتے، یہاں تیری پکی رہائش نہ کر دوں۔ اور عرض کی یا رسول اللہ میرے خامند کا گھر، میرے بچوں کا گھر، جہاں میں بیاہی گئی، جن کے حقوق آپ نے بیان فرمائے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے ڈھیروں تحفے دے کے رخصت کیا۔ تو میرے بھائی بہن کا ایک حدیث ہے مشکات شریف، مشکات میں حدیث ہے، ایک حضور علیہ السلام کے صحابی تھے جو نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے، اس پر شارحین نے بڑا کچھ لکھا ہے، کہتے ہیں وہ علم دین حاصل کرتے تھے یا جہاد میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا ایک بھائی تھا تو وہ تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، یہ مشکات ہے۔ ایک دن آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھائے کوئی کام بھی کرے، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ڈیوٹی ساری میں کرتا ہوں۔ تو محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، ہو سکتا ہے رب کریم جو تجھے رزق دے رہا ہے وہ بھی اس کی برکت سے عطا فرما رہا ہے، اس کے نصیب کا اللہ تجھے دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے توسل سے، پتہ نہیں اللہ کس کی وجہ سے دے رہا ہے، کس کے حصے کا تیرے گھر بھیج دیتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو کچھ دینے جایا کرتے تھے تو فرماتے تھے بھائی یہ نصیب تیرا تھا، اللہ نے میرے گھر بھیج کے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں تجھ تک پہنچا دوں، میں نہیں لے کے آیا، نصیب تیرا ہی تھا، میرے ذمہ لگا تھا کہ چلو میں بھیج دوں۔ تو یاد رکھیے گا اگر کچھ جگہوں پہ ہمیں حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں، کسی مالدار بھائی کو کسی غریب کا خیال رکھنا پڑ ہی جاتا ہے، تو مہربانی کرے وہ خیال کرے۔ میں نے ایک امیر بھائی سے ایک دفعہ کہا کہ تیرے غریب بھائی کی بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، تیرے بچے ہیں، رشتہ لے لو، رشتہ لے لو۔ تو کہنے لگا نہیں وہ جب شادی کرے گا تو میں تعاون کروں گا۔ تو میں نے کہا تو کیا تعاون کرے گا، کیا مطلب ہے تیرا، تو بھائی کی محبت کو پیسوں میں تول رہا ہے، سوچا ہی نہیں تو نے، وہ اسی باپ کی صلب سے جس سے تو ہے، اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا تو نے پیا ہے، تجھے وہ دور بھول گیا ہے؟
کہ جب گھر باہر کوئی تیرے بھائی کو گھورتا تھا تو کہتا تھا میں آنکھیں نکال دوں گا، تیری جرت کیسے ہوئی؟ میرے بھائی کو گھورتا ہے اور آج تو کہتا میں تعاون کر دوں گا۔ میں نے کہا تعاون تو کرنے والی بڑی دنیا ہے، تو تھوڑی توجہ کر، خیال کر۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بعض اوقات دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ صبح فجر کے وقت مجھے ملے تو کہنے لگے آپ نے بات تو بڑی پتے کی، میرے گھر کے اندر کچھ کیفیات ایسی تھی پر رات میں نے بدل دی ہے، اب دعا فرمائیے گا اللہ مجھے اس احساس پر استقامت عطا فرمائے۔ تو ہمارے ہاں احساس نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اب ذرا آگے بڑھیے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق رشتوں کی بات ارشاد فرمائی۔ یہاں تو تعین ہے نا، خالہ کا، چاچو کا، ماموں کا، پھوپھی کا تعین کر کے یہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے صحابہ سے، کیا تم میں سے کچھ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو، رزق بھی زیادہ ہو؟ اور اگر میں یہ سوال عورتوں سے کروں نا، خواتین سے کروں کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے خاوند کے پاس پیسے بھی زیادہ ہوں، عمر بھی لمبی ہو، تو میرا خیال ہے ایک خاتون بھی ایسی نہیں ملے گی جو کہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی۔ ساری کہیں گی کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر رزق بھی زیادہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو میرے سر کا سایہ بنایا ہے وہ قائم بھی رہے۔ ہر خاتون کی دعا مانگے گی۔ اب یہ صحیح بخاری ہے تو پھر وہ والا وظیفہ پڑھ لیں جو نبی پاک نے بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے عمر لمبی ہو، رزق زیادہ ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور سارے چاہتے ہیں، یہ صحیح بخاری ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے پھر وظیفہ سنو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری عمر بھی لمبی فرما دے گا، رزق میں اضافہ بھی فرما دے گا۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، ان کا خیال کرو، اگر غریب ہے تو ان کی مدد کرو، اگر کسی جگہ تمہاری ڈھارس کی انہیں ضرورت ہے تو ان کی ڈھارس بندھاؤ، تھوڑا آگے بڑھو، ان کے ساتھ تھوڑے رشتوں کو نبھاؤ۔ تم تو صرف ایک رشتہ دار کی حوصلہ افزائی کرو گے، بیمار ہوگا تو تیمارداری کرو گے، کسی تکلیف میں جا کے اس کی دلجوئی کرو گے، اللہ تمہیں اس کا انعام یہ دے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا اور تمہاری عمر کو بھی لمبا فرما دے گا۔ اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی میرا رشتہ دار سخت بہت ہے، بڑا سخت ہے۔ دنیا میں سب سے سخت رشتہ دار میرے نبی پاک کو ملے تھے، سب سے سخت رشتہ دار، سخت رشتہ دار، ایسے رشتہ دار کہ جو تلواریں لے کے آ گئے شہید کرنے کو، اور ایسے رشتہ دار جو بدر کی جنگ تک تلواریں لے کے آتے رہے، اور ایسے رشتہ دار جو فتح مکہ تک تلواریں لے کے آتے رہے، لیکن جس دن انہوں نے نرمی فرمائی، میرے محبوب نے فرمایا تم تو صرف نرمی کرو گے، مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کرم کے دروازے ہی کھول دی، حضور نے رحمتیں فرما دی۔ ہمارے اندر کی وہ گھٹن اور مزاج کا وہ کمزور پن اور وہ جو ہم اندر سے بزدلی دکھاتے رشتہ داروں کے معاملے میں، وہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارا نقصان کرتی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑے سے معاملات کو بہتر رکھنا، اور میری بہنوں سے گزارش ہے بہنوں کے اسے پہلے سے الگ کرو، 10 روپے بنے یا 10 کروڑ بنے، تمہاری اولاد کوئی تمہارے لیے رات کو اٹھ کے دعا نہیں مانگے گی۔ تم جس کا قرض ہے اس کا قرض اسے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ ڈر جاؤ، خدا را ڈر جاؤ۔ یہاں تو ایسے بھی تماشے دیکھنے میں ملے ہیں کہ 4 بھائی تھے، ایک بہن تھی، چلو بہن فوت ہو گئی تو اس کے بچوں نے مقدمہ کر دیا کہ ہماری اماں کا حصہ دو، تو چاروں بھائی جا کے بیان الفی دے آئے جج کے سامنے، ہماری بہن ہی کوئی نہیں، بیان الفی دے آئے معاذ اللہ، بہن ہی کوئی۔ کس لیے؟ مال کے لیے، دولت کے لیے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جنہاں لی تو پاپ کمائے کتنے نہیں ہو تیرے کر دے، بلا انہیں، اور یہاں کے تیری میت پہ کھڑے ہوں۔ میرے بھائی یاد رکھے، اپنی قبر پہ بہت تقسیم وراثت کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ بیٹی کو اس کا حصہ ملے، اور صحیح معنوں میں بیٹی کو اس کا حصہ ملے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی جنگ میں شہید ہو گئے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کے بھائی نے ساری جائیداد اپنے قریب کر لی کیونکہ ابھی تک جائیداد کے احکامات بھی نہیں آئے تھے۔ ان کی زوجہ اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کے نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامد انتقال کر گئے، احد میں شہید ہو گئے، ان کے چچا نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، حضور اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو میں بیوہ عورت ان کے نکاح کیسے کروں، ان کو رخصت کیسے کروں؟ اس وقت اللہ کریم نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی جس کو آیت معراج کہتے ہیں۔ تو
تو نبی پاک علیہ السلام نے بلایا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اور بلا کے فرمایا اللہ سے ڈر جا، 2/3 اس کی بیٹیوں کو دے، 8واں حصہ اس کی بیوہ کو دے، اور باقی جو بچ جائے وہ تیرا ہے، لیکن جو جس حقدار کا حق ہے وہ حق اسے۔ اور میں نے کئی ایسے بھی باپ دیکھے ہیں ماشاءاللہ، بڑی جائیداد تھی، پر جانے سے پہلے بیٹوں کو بلایا، کہنے لگے ادھر آؤ مجھ سے نام کرا لو، بعد میں کہیں میرے بھائی نہ اٹھ کھڑے ہو، کہیں تمہارا بہنوئی نہ دعویٰ کر دے۔ سارا بیٹوں کے نام کر گئے، پیچھے بچ گئی ماں، 8واں حصہ بیوی کا۔ اس حدیث میں جامع ترمذی میں نے عرض کیا، ماں بچ گئی۔ اب وہ بیچاری، بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے کے پاس رہے گی، چھوٹے سے پیار زیادہ ہے، اور چھوٹا کہتا ہے میرے بچے زیادہ ہیں، کمرہ ہی کوئی نہیں خالی۔ وہ کہاں رہے، وہ بوڑھی اماں کدھر جائے بلا؟ اگر خامن سارے بیٹوں کے نام جو کر گیا تھا تو کسی کونے کی کوئی ایک دکان اپنی زوجہ کو بھی دے جاتا، کوئی اگر کوئی پلاٹ کسی جگہ اس بیچاری کے نام بھی کر جاتا جس کا شریعت نے حصہ رکھا تھا۔ اگر اپنی زندگی میں ہبہ کر رہا تھا، وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے، اگر ہبہ کر ہی رہا تھا تو کچھ تھوڑا اس کو بھی دے دیتا جس نے بچوں کو پالا تھا، کوئی تھوڑا سا اس بیچاری کے حصے میں بھی آ جاتا، چلو اس کا بھی بڑھاپا وقار سے گزر جاتا۔ لیکن بیٹوں کو نوازتے لوگوں نے بڑے بڑے حق ضائع کیے، بیٹوں کو پالتے بڑے بڑے حق ضائع کیے۔ میں کہہ چکا ہوں اس درد سے بیٹی باپ سے پیار کرتی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں موجود ہے، حضور نے فرمایا بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ لفظ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ تو باپ کی جوئیں بھی نکال دیتی ہیں۔ یہ محبوب نے جملہ فرمایا، تو جوئیں تک نکال دیتی ہیں ابا کے سر سے، تو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ تو مہربانی فرمایا بیٹی کو اس کا اصل حق دیں، جائیداد میں اسے حصے دار بنے، بیوی کو اس کا حق دیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ والد نے یہ کام صحیح نہیں کیا تو آپ اپنے باپ کی قبر سے بوجھ اتار دیں، اپنی بہن کو جو اس کا حق بنتا ہے اسے دیں۔ بھائی یہ جرت کریں، بھائی طاقت کا مظاہرہ کریں، بھائی ہمت کریں، دیں بہنوں کو، کیوں نہیں دیا جا رہا؟ والد کی جائیداد سے حق ہے، حصہ ہے ان کا، اس حصے کو لینا ان کے لیے بڑا ضروری۔ آج خصوصی طور پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ ماں کا بڑا حق ہے، اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ بیوی کا بھی حق ہے، جو تم نے خود کھانا ہے اسے کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے اسے۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، بیوی کا مطالبہ ہے کہ تو سوائے میرے کسی کی نہیں سنے گا، وہ کہتی ہے کہ چونکہ میں آئی ہوں سارا کچھ چھوڑ کے، اب سوائے میرے تو کسی اور کی نہیں سنے گا۔ اماں کہتی ہے کہ چونکہ پیدا میں نے کیا ہے، پرورش میں نے کی ہے، جوان میں نے کیا ہے، تو حقوق میرے زیادہ ہیں۔ یہ حدیث اماں ضرور سنائے گی اگر اسے یاد ہوگی۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت سے یہ پوچھا جائے کہ تو بتلا کہ بغیر ماں کے کوئی بچہ بڑا ہو سکتا تھا، تو اس نے پال پوس کے تجھے دیا ہے، تو تجھے کیسے کہہ سکتی ہے کہ تو کسی اور کی نہ سن؟ اور اگر اماں سے بندہ کہے کہ تو خود ہی گئی تھی اس کو دیکھنے، تو ہی اس کو لائی ہے، اب کس طرح کر کے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ خاتون خانہ جو نکاح کر کے آئی ہے، جس کے حقوق کا تعین خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو حق نہ دیا جائے؟ ہمارے ہاں نقصان یہ ہوتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ بس میری سنی جائے اور میرے علاوہ کسی دوسرے کی نہ سنی جائے، بالکل میری حد تک معاملہ رہے، آگے نہ بڑھے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں جب ایک شخص نے عرض کی کہ حضور مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے تو میں کیا کروں، تو نبی پاک نے فرمایا جا کے اپنی اماں کی نوکری کر۔ ایک کوئی ایسا گناہ اس صحابی سے ہو گیا تھا جو دور جاہلیت کا تھا، شارحین نے لکھا ہے، اب وہ جن کے حقوق ضائع کیے تھے وہ مل نہیں رہے تھے یا وہ دنیا سے جا چکے تھے، تو اس نے حال پوچھا کہ حضور اب کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا اپنی اماں کی نوکری کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اس صحابی نے فوراً کہا حضور میری تو اماں پردہ کر گئی، میری اماں تو وصال کر گئی۔ تو حضور نے ایک نیا حق بیان فرمایا، محبوب نے فرمایا جا کے خالہ کی نوکری کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا خالہ بھی مثل ماں کے ہوتی ہے، خالہ بھی مثل، تو جا کے حضور علیہ السلام نے تو خالہ کا حق بیان کر دیا، نبی پاک نے تو تعین کر دیا کہ تو نے نوکری کرنی ہے۔ اب اگر بیگم صاحبہ کو اعتراض ہو کہ تو خالہ کے گھر کیا لینے گیا تھا، تو ادھر کیوں گیا تھا، تو یہ اس کا اعتراض اس لیے درست نہیں ہے کہ اس حق کو رسول پاک نے بیان فرما دیا ہے۔ الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، حافظ منذری علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایسے سخت الفاظ نہ احادیث میں بڑے کم ملتے ہیں، توجہ ہے میرے دوستو، اس طرح کے الفاظ احادیث کے اندر ذرا کم ملتے ہیں، تھوڑے ملتے ہیں، لیکن الترغیب و ترہیب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے حضور تشریف فرماتے، ڈھیر سارے صحابہ جلوہ فرماتے، اچانک اللہ کے رسول نے فرمایا، اچانک
فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہے یا جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہوا ہے وہ اٹھے اور میری محفل سے چلا جائے. اتنی بڑی بات رحمت للعالمین نبی نے فرما دی. فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے, جس نے کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہے, وہ اٹھے اور میری محفل سے وہ چلا جائے, رخصت ہو جائے. ایک صحابی اٹھے, تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوال نہیں کیا لیکن ہماری نظریں سوالی تھی. ہم نے لفظوں سے سوال نہیں کیا لیکن ہماری نظریں سوالی تھی. گویا مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ صاحب آپ کہاں گئے, کیوں دیر سے آئے؟ حضور نے جب فرمایا تو صرف آپ ہی اٹھے. تو وہ صحابی کہنے لگے میری خالہ مجھ سے ناراض تھی. جب محبوب پاک نے فرمایا نا جس نے کسی کو ناراض کیا وہ